ناظرین، کشمیر کی تحریک آزادی کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ 1990 میں جو آزادی کی لہر جموں کشمیر میں اٹھی تھی، اس کے بارے میں عموماً یہ تاثر تھا کہ یہ لوگ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق کشمیر سے باہر والے علاقوں کا دوسرے ملکوں سے تھا۔ لیکن پھر 2000 کے بعد اور 2008 کے بعد خصوصاً جو دوبارہ جموں کشمیر میں تحریک آزادی کی جو ایک لہر دوبارہ اٹھی ہے، اس کے بارے میں ہندوستانی بھی کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً ایک مقامی تحریک ہے، اور اس کے روح رواں وہ نوجوان ہیں جو ہندوستانی فوج کے ظلم کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ان تحریکوں کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ یہ پلوامہ کے واقعے سے پہلے ہندوستان کا نیریٹو یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کشمیر کے نوجوانوں کو بھڑکا رہا ہے، لیکن پلوامہ کے حادثے کے بعد ہندوستان نے براہ راست پاکستان پہ الزام لگایا ہے اور پاکستان کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ کیا لائن آف کنٹرول پہ یہ جوابی کارروائی ہوگی، سرجیکل سٹرائک ہوگی، یا ہندوستان پاکستان میں کسی اور بڑی جو کارروائی جو ہے سیبوٹاج کارروائی کی کوشش کرے گا؟ پاکستان کا ہندوستان کی اس کارروائی پر کیا رد عمل ہوگا؟ دنیا اس بارے میں کیا کہے گی؟ کل پرائم منسٹر نے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کو انعامات تقسیم کیے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی شرح بہت کم ہے، اور وہ لوگ جن کی آمدنی 2 لاکھ ہے، ان کی تعداد پاکستان میں صرف 75,000 ہے۔ کیا FBR ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ٹیکسیشن بیس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ پرنس محمد بن سلمان اور سی پیک کی وجہ سے جو پاکستان میں پروجیکٹس چل رہے ہیں، عمومی طور پر تاثر یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ آگے بڑھے گی، لیکن میں آج ہی کچھ نمبر پڑھ رہا تھا، وہ جو حقائق بتا رہے ہیں اس سے تو یوں لگتا ہے کہ خسارے میں اضافہ ہے، دفاع کے بجٹ میں اضافہ ہے، جو ہم قرضے واپس کر رہے ہیں اس میں اضافہ ہے، اور ترقیاتی بجٹ میں کمی ہے۔ کیا پاکستان معیشت کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے یا ابھی بھی ہم مسائل کا شکار ہیں؟ یہ ہیں ہمارے پروگرام زیر بحث کے موضوعات۔ میں ہوں خالد مقبول، اور میرے ساتھ شامل ہیں جناب پروفیسر اکرام الحق صاحب، پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، اور پہلی دفعہ آج پروفیسر علی حسنین صاحب شامل ہو رہے ہیں۔ ان سب کا تعلق لمب سے بھی ہے۔ تو ہم بات چیت کا آغاز کریں گے جو کشمیر میں اس وقت آزادی کی تحریک ہے، اور رسول بخش صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جو اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی بنیادی قوت جو ہے وہ کیا ہے اس تحریک کی، اور جو ہندوستان کا اس تحریک سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے، کیا وہ عقل مندی اور کیا کہیں وزڈم کا اظہار کرتا ہے، یا ہندوستان اس تحریک سے نمٹنے میں ناکام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں جو آپ کا آخری جملہ ہے اس وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ وہ ریاست ناکام ہوتی ہے اگر یہ دعویٰ کرے کہ یہ علاقہ یا کوئی علاقہ ہماری قوم یا ہماری ریاست کا حصہ ہے، تو وہ حصہ ہونے کے ناطے آپ وہ سلوک روا نہیں رکھتے جو ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی حکومتوں نے روا رکھا ہے پچھلے تقریباً 20 سال سے 30 سال سے۔ ایسا لگتا ہے کہ، اور ہندوستان میں یہ تاثر کچھ حلقوں میں، سوچنے سمجھنے والے حلقوں میں عام ہے، وہ برملا بات بھی کرتے ہیں کہ ہندوستانی کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کھو چکے ہیں، تو یہ ہمارا حصہ نہیں رہا، کہ لوگ جذباتی طور پر، سیاسی طور پر ہندوستان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ناطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہے اس تحریک کی، اور جس کی ذمہ دار ہندوستان کی حکومت ہے، کہ اگر آپ کسی آبادی پر جو بڑی محدود آبادی ہے ایک خاص علاقے میں، ان کی آپ معیشت کو تباہ کریں،
ان کی عزت نفس کو مجروح کریں، ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کے نوجوانوں کو آپ قتل کریں اور ایسا اسلحہ استعمال کریں کہ جس سے لوگ مریں کم اندھے زیادہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ بے چینی اور اس طرح میں مداخلت کرتا ہوں. جتنی بھی ایسی تحریکیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنے والے کہتے ہیں یہ جناب وہابی تحریک ہے، اس کے پیچھے فلانی قوت ہے. ذرا یہ تو بتائیے ناظرین کو کہ جو کشمیر میں اس کو تحریک ہے اس میں وہ لوگ جو تحریک کا ہراول حصہ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تحریک کا ہراول حصہ جو ہے وہ نوجوان لوگ ہیں جن کی کہ جو تربیت کشمیر میں جنگ اور خون کی ہولی جو ہندوستان کی فوج کھیلتی رہی ہے اس کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی ہے، سیاسی تربیت ہوئی ہے، اور وہ نوجوان طبقہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور وہ ہر قسم کی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر قسم کی قربانی وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ماریں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. آزادی. ٹھیک. نعرہ کیا لگتا ہے؟ آزادی. اور جس کے اوپر کہ ہندوستان کے فوجی بپھر جاتے ہیں اور ان کے اوپر بندوقیں، لاٹھیاں، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لپک پڑتے ہیں، وہ سینے پہ کھاتے رہے ہیں. آزادی، نوجوان طبقہ اور ہندوستان کا جو ظلم و ستم ہے اس سے جو ایلینیشن پیدا ہوئی ہے اس سے یہ تاریخ. اور پیچھے جھنڈا وہ ہمیشہ پاکستان کا دکھاتے ہیں، ان کو شاید پاکستان کی طرف کچھ اپنا مستقبل نظر آتا ہے. علی صاحب میں آپ کی طرف لوٹوں گا اور اسی بات پہ ہم شروع کریں گے. ہم نے دیکھا غازہ میں اسرائیلیز جو ہیں جب کبھی بھی تھوڑی سی بھی وہاں شورش اٹھتی ہے تو دے کم ہارڈ اینڈ جسٹ ڈیسیمیٹ پیپل، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی تھوڑی سی بات پہ جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. تو جو ہندوستان کی یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو آزادی پسند ہیں ان کو کس طرح ان سے نپٹا جائے، اس کو جو دنیا کے دوسرے ممالک کا طریقہ کار ہے یا جو ہندوستان کا طریقہ کار ہے، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹ رائٹ ٹیرر، آؤٹ رائٹ پریشر اور آؤٹ رائٹ بروٹیلٹی ہے یا کوئی مکس اینڈ میچ ہے؟ جان صاحب، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر میرے پاس کوئی ایکسٹرا نالج یا علم نہیں ہے. میں اس کو اس حد تک اس پیمانے کے اندر رہ کے بات کرنا چاہوں گا جو میرا شعبہ ہے. وہ یہ ہے کہ ملکوں کے اندر جو ملکوں کی طاقت جو ہے وہ ان کی اقتصادی طاقت کے اندر ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پروفیسر رئیس نے یہ کہا کہ ہندوستان کشمیر کو کھو بیٹھا ہے، پاکستان نے کشمیر پایا بھی نہیں ابھی. ٹھیک. اور اگر وہ جھنڈے لے کے ان کے جوانوں میں وہ جذبہ ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس جھنڈے کے نیچے اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور ہر طور ہر لحاظ سے کھڑے ہیں کہ نہیں، کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ بعد میں اس کو ریگریٹ نہ کریں. ٹھیک. اکرام صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہم نے دنیا کا ریئیکشن دیکھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے ظلم کے بارے میں بعض دفعے بالکل خاموشی ہوتی ہے، اکیلا کوئی ملک یورپ سے کھڑا ہو کر شور مچاتا ہے. ہندوستان نے جو کشمیر میں جب بھی تحریک سے نپٹا، جیسے پروفیسر رئیس صاحب بتا رہے تھے، ہندوستان کے اندر سے کبھی آواز نہیں اٹھی، امریکہ چپ رہا. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ لندن کی پارلیمنٹ میں، EU کی پارلیمنٹ میں، ایمنسٹی کی رپورٹ میں، پھر جو UN کی جو ہیومن رائٹس کی رپورٹ تھی، انہوں نے اس دفعہ اپنا رویہ ذرا مختلف دکھایا ہے. تو دنیا جو کشمیر میں تحریک چل رہی ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان لوگوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ جی، آہستہ آہستہ جو ریاستی دہشت گردی اور جبر کا ماحول ہے وہ شروع میں تو شاید دوسری اقوام نے یہ سمجھا کہ یہ واقع ہی کوئی وادی کے اندر ٹیررزم کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد بہت سے ملکوں نے اس بار معاملے میں بہت اچھا یعنی رویہ نہیں رکھا، کہ انہوں نے جو قومی مزاحمتی تحریک تھی دنیا میں، اور اس کو بھی بہت سے ملک کامیاب ہوئے کہ ٹیررزم کے کھاتے میں ڈال کر تو ان کی مزاحمت کرنے میں کامیاب ہوئے. خیال یہ تھا کہ اگر یہ والا کارڈ جو ہے وہ
جموں و کشمیر میں بھی کامیاب ہو جاتا تو شاید کشمیریوں کی یہ جو بے مثال اور ایسی مہزامت ہے جس کا کوئی دنیا میں اب مثال نہیں ملتی ہے کہ ایسے نہتے لوگ جن کے اوپر آپ پیلٹ گن سے حملہ کریں، جن کے آپ گھروں میں گھس جائیں، جن کی آپ ہر طرح کی پامالی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی جو ریاستی دہشت گردی اور بدترین جو ظلم ہے وہ تو شاید ہی ہم نے حالیہ سالوں میں کہیں دیکھا ہو. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایک ایسا سٹیج آ گئی ہے جہاں دنیا نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ تو ایک سیلف گرون اور اندر سے اٹھی سپونٹینیس موومنٹ ہے، اور اس کے واقعی تانے بانے اس طرح کی ٹیررزم سے جس کا 9/11 کے بعد ذکر ہوا کہ وہ جو آؤٹ فٹس ہیں وہ آ کر تنگ کرتے ہیں، اس سے نہیں ہے. اور اسی لیے جو آپ نے صحیح فرمایا کہ اب ان فورمز پہ جہاں پہلے اس کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا تھا اب بالکل ایک اور اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. اور اگر انڈیا نے یہ رویہ جاری رکھا تو آپ دیکھیں گے کہ جلد انڈیا اس کے میں بہت اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں پائے گا. تھوڑا سا ہم اس چیز کا کریڈٹ پاکستان کی سفارتکاری کو بھی دیکھیں گے کہ یو این میں جو ہماری ایمبیسڈر تھیں یا دوسرے ملکوں میں بھی اس دفعہ بجائے خاموش رہنے کے ہم نے لوگوں کو یہ پیغام سے آگاہی تک ہم لے کے گئے، ہم نے ان کو شواہد دیے. کوئی تھوڑا سا اس میں ہم اپنی سفارتکاری پہ بھی دیکھیے، جب انہوں نے وہاں پہ اتنی فوج لگا دی کہ وہ وہاں کی آبادی سے زیادہ ہے جو آج ہمارے آئی ایس پی آر کے آپ نے ڈی جی صاحب نے بھی فرمایا، تو پھر اس کے بعد جب یہاں سے دخل اندازی نہیں ہو سکتی، پہلے تو وہ یہ الزام لگاتے تھے جی انفلٹریٹرز آ جاتے ہیں. جب انفلٹریشن انہوں نے فزیکلی روک لی تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ تحریک جو ہے یہ لوگوں کی نہیں ہے، عوام کی نہیں ہے. اور چند دنوں تک ہندوستان کی فوج کہتی رہی کہ ہم نے اب پاکستان کی طرف سے جو مداخلت ہے اس کو تقریباً ختم کر دیا. بالکل انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. اب اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر میڈیا میں ان کی جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کے سیاستدانوں میں بھی ایک بالکل جنونیت کا اظہار تھا، پاکستان کو تباہ کر دو، حملہ کر دو. تو اور اس میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر سے جو سین وائسز اتنی نہیں اٹھ رہی. بیرونی ملک کئی ہندوستانی لکھ رہے ہیں. میں سمیت گنگولی کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا تھا جناب ایسا نہ کریں. تو اب ہندوستان نے بلکہ واضح طور پہ ایک دھمکی دی ہے کہ ہمارا رد عمل ہوگا، پانی بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سرجیکل سٹرائک ہوگی، تو پاکستان کو تنہا کر دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ وہ اتنا کچھ کیا بیٹھے ہیں، آنے والے دنوں میں اس موضوع کے اوپر ہندوستان کا پاکستان کے خلاف کیا رد عمل ہوتا؟ آئی ایس پی آر نے بھی کوئی اس کی 5th جنریشن وار کی نسبت کو اشارہ کیا تھا، بتائیے نا کچھ. دیکھیں، ہندوستان جو کچھ کرتا آیا ہے وہی کرے گا، اس سے کوئی چیز مختلف نہیں ہوگی. وہ کیا کرتا آیا ہے کہ یہاں پہ چند ٹکوں پہ بکنے والے کافی لوگ ہیں. ٹھیک، یہ ہماری بدقسمتی ہے. ٹھیک، لالچ، ہرس، ٹھیک، اور ذرا ان کی طرف بھی دھیان دیں جن کو آپ نے سفیر بنا رکھا تھا. ٹھیک، کہ لوگوں کو آپ نے مقام دیا. جی ہاں. کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو لندن میں بیٹھی. جی ہاں. کہ اور ایک تاریخ ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگوں کو ہندوستان استعمال کرتا رہا. درست. دیکھیے یہ تو ایک جو فوجی حکمت عملی ہے، اپنے ایک دشمن ملک کے خلاف جو استعمال کرتا ہے. نیب کے لیڈر تھے، صوفی ان کا نام تھا، ان کی کتاب ہے کہ کابل میں بیٹھے ہوئے کس طرح وہ ہندوستان میں جا کے ٹریننگ حاصل کرتے تھے. دیکھیں، ہر چیز کے شواہد ہمارے پاس معلوم ہے. تو اسی لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور ہماری جو فوج ہے اور جو ادارے ہیں حکومت کو آگاہ ہونا چاہیے کہ کون سے اعلی کار لوگ ہیں، کس طریقے سے استعمال ہوں گے. اور یہ استعمال ہونے کے لیے آپ کو آج زبان چاہیے. اور چونکہ ہم تحریر اور تقریر کی آزادی کے دور میں رہتے ہیں، اس کو آپ ایسے زمانی طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ دشمن جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اس کا کام بھی ہو جائے اور قانون کی گرفت میں بھی آزاد رہیں. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں، ڈو یو سی این آل آؤٹ وار؟ ہندوستان پاکستان کے درمیان بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ دیکھیں، چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس میں کوئی غلط فہمی ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان آپ پر حملہ کر سکتا ہے، کرے گا. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ حملہ کہاں کرتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کے اندر ماحول بنایا ہے، اگر وہاں پہ حکومت پسپائی اختیار کرتی ہے
اور اگر مقصد یہ ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر حملہ کرے گا، چھوٹا کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، لیکن ہمیں ہزیمت نہیں اٹھانی، ٹھیک یہ کہا جا رہا اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ بریک طریقے سے جائیں کے بعد ناظرین اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہندوستان میں نہ صرف کشمیر میں عورتوں بچوں پہ ظلم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا پورے ہندوستان میں کشمیریوں کو یونیورسٹیوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو ہوٹلوں میں جگہ نہیں دی جا رہی۔ جموں میں ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ میں پناہ لی ہوئی ہیں، اور مودی صاحب نے ایک کھلے عام حکم دیا ہے کہ جو آدمی مزاحمت کرتا ہے سری نگر میں تو گولی مار دو۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا پیغام اتنا نہیں سنا جاتا، ہندوستان کا پیغام سنا جاتا ہے؟ جن صاحب میرے نزدیک اس کے اندر 2-3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بین الاقوامی میڈیا کے اندر اور ہمارے اپنی میڈیا میں دوسرے ہر ملک کے میڈیا کے اندر ایک طرفہ لکھائی اکثر آپ کو ملتی ہے، بایس آ جاتا ہے۔ اگر ہم پچھلے چند مہینوں میں چند سالوں میں دیکھیں تو میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کے خلاف ایک بایس ضرور آیا، جس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ابھی پچھلے چند دنوں کے اندر ایک اکانومسٹ میں تھا، ایک نیو یارک ٹائمز کے اندر آرٹیکلس تھے ایسے جن کے اوپر کچھ تھوڑے ریزرویشنز تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہوتی ہیں، جو بین الاقوامی رشتے ہوتے ہیں، اس کے اندر اصول چلتے ہیں یا طاقت چلتی ہے؟ تو ایک تو وجہ یہ ہے ان کی اس طرف رخ پکڑنے کی، ایک وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی اکنامک رائز وہ سب کے سامنے 92 آنورڈز انہوں نے ایسے گرو کیا ہے کہ جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، 7-8% گرو کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی جو ایک نیوز سٹریم نکل رہی تھی، ہم اس سے منکر نہیں ہو سکتے کہ کئی ایسی خبریں پاکستان سے آئی ہیں کہ جو ماضی کے مقابلے میں زیادہ نیگیٹو رہی ہیں، تو ایک اس سے ہماری کریڈیبلٹی ڈیمیج ضرور ہوئی ہے۔ تیسری چیز میرے نزدیک یہ کہ جو انڈین ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا باہر ویسٹ میں خاص طور پہ رہ رہے ہیں، اس میں کوانٹیٹیو فرق بھی ہے، وہ زیادہ بھی ہیں، اور کوالٹیٹیو ہے۔ اس کے اندر فرسٹ جنریشن جو ہیں، آپ سلیکان ویلی میں چلے جائیں تو جو انڈیا سے لینڈ کیے ہیں امریکہ کے اندر، وہ بہت قابلیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور سیکنڈ جنریشن جو دیکھیں وہ آپ کو پالیٹکس میں نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ یہ بھی ہم اس موقع پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اگر سب نہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو خاص طور پر ٹرین کرنا چاہیے جو اپنے خاص طور پہ میڈیا کے فن میں ماہر ہوں، اور ہم پھر ان کو موقع دیں کہ وہ جا کر مختلف نیٹس پہ بولیں۔ یعنی اگر 4 لوگ ہوں جو CNN پہ بہت اچھا بول سکتے ہوں لاہور سے، ان کو پراپر ٹریننگ ہو، وہ دنیا میں ان کا ایکسپوجر ہو، کیا ہمیں اس چیز پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا پیغام کون لے کے آگے جائے گا؟ دیکھیں اس کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا طریقہ ہے جو کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے، آپ اپنے جرنلسٹ کی ٹریننگ کرائیں، آپ انٹرنیشنل افیئرس سکھائیں، ان کو آرٹیکولیٹ بنائیں کہ وہ جا کے دوسری زبان میں بھی اپنا پرسپیکٹو دے سکیں۔ دوسرا وہ ہے کہ جو آپ باہر سے اگر کسی کو پاکستان لے آئے، اس کو آرٹیفیشلی تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ آپ نے پروجیکٹ کیا، وہ ایک شارٹ ٹرم اور میرے نزدیک غلط۔ کیونکہ اب جو لوگ باہر سے آ کر یہ سفر وغیرہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اچھا لکھتے ہیں۔ اکرام صاحب میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کیا کر سکتا ہے، ہم پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کل عمران خان صاحب نے اور آج DGI نے اس کی بڑی وضاحت کی، اور عمران خان صاحب نے ایک نئی گراؤنڈ کور کی ہے کہ اگر ہندوستان دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آئیے مل کے بیٹھیں، کوئی ثبوت دیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کمزور نہ ہمیں سمجھے، اور DGI نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی کہ حسن اتفاق ہے کہ پرنس محمد بن سلمان نے آنا تھا، سی پیک ہو رہا ہے، اسی میں ایران میں بھی حادثہ ہوتا ہے اور کشمیر میں بھی حادثہ ہوتا ہے، یہ صرف اتفاق تو نہیں ہے، دنیا میں کئی دفعے ایسے ہوتا ہے کہ لوگ قومیں خود اپنے خلاف کارروائیاں کر کے اس کو پروجیکٹ کرتی ہیں۔ تو اب پاکستان جو ہے اس کے پاس کیا چوائس ہے؟ اگر ہندوستان کی طرف سے یہ میڈیا کی جارحیت یا اصل میں جارحیت ہوتی ہے، کشمیر کو غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، آج کے دن پاکستان کا ہندوستان کی اس حکمتی کے خلاف کیا رد عمل ہوگا؟
دیکھیے جہاں تک تو ریاست کا معاملہ ہے، اس وقت ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب ہی ادارے جو ہیں اس کے بارے میں یک زبان ہیں، اور جس طرح کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے پہلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کچھ ایسا لگتا تھا، اور یہ میڈیا میں بھی یہ پرسیپشن تھا، مجھے اصل حقیقت تو نہیں پتہ کہ شاید وہ ایک پیج پہ نہیں تھے، اور کلبھوشن یادو کے بعد جو آپ نے دیکھا اس ملک میں مذاق بنا کہ لوگوں نے اس حد تک کہا کہ ہمارے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم اگر ان کا نام لے لیں تو میں 1 لاکھ روپیہ ان کو انعام دوں گا، چیریٹی میں دوں گا۔ میں ذرا ہمارے ساتھ پرانی ہماری وزیر خارجہ ہنا ربانی صاحبہ لائن پر ہے، تو ویلکم ہنا ربانی صاحبہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان حالات میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان کا جو پہلے پیغام ہوتا تھا دنیا میں، وہ اس دفعہ اتنی آسانی سے نہیں سنا جا رہا، اور ہمارا پیغام بھی جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، اور کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اس ہندوستان کے رویے کی وجہ سے اس خطے میں کسی بڑے خطرے کا جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس کے خلاف ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں بڑی کہتے ہیں نا بگ ٹکٹ آئٹم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت یہ جو آپ کو ایک اپنے نیریٹو کی ایک ڈیمانڈ مل رہی ہے، یا انڈین نیریٹو اس طرح ایکسیپٹ نہیں ہو رہا جس طرح پہلے ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور آئی تھنک یہ ہم ایز پاکستانی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کو انٹرنلائز کریں، بیکاز پاکستان میں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے مارکیٹ کریں گے، فورن آفس ہمیں بڑا اچھا پروجیکٹ کرے گا، سافٹ امیج پروجیکٹ کریں گے، تو دنیا ہماری بات مان جائے گی۔ دنیا آپ کی بات اس وقت مانتی ہے جب اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں، اور میرے نظر میں یہ جو پچھلے 2 ڈیموکریٹک رجیمز رہی ہیں، اور یہ جو اب کوزائی ڈیموکریٹک اس کو کہہ سکتے ہیں رجیم اس وقت ہے، اس میں جو ہم نے میں ڈس ایگری کروں گی جو پہلے صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے وہ دیکھیں اگر پاکستان کے اوپر کسی قسم کا بھی الزام لگے گا تو پوری پاکستانی قوم ہمیشہ اکٹھے رہی ہے اور رہے گی، اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بے شک اپوزیشن سے ہو، گورنمنٹ سے ہو، کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ہو، ایک رد عمل جو آ رہا ہے، جو انڈیا کو پیغام جا رہا ہے، جو دنیا کو پیغام جا رہا ہے، وہ ایک مستحکم قوم کا جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک دیر از نو ڈینائنگ دیٹ، بٹ جو ہم نے ملٹری آپریشنز کیے، جو ہم نے ان کی اسپیس ٹیررسٹ کے لیے کم کی پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر، اس سے جو میسج گیا ہے اس کا آج ہم حل کاٹ رہے ہیں، اور اسی لیے شاید جو کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جماعت الدعوہ اور صلاح انسانیت کے بارے میں ڈیسیجن لی، وہ بھی آج سے کئی سال پہلے شاید ہو جانی چاہیے تھی، بیکاز دا اسپیس فار اینی ون ایسوسیٹیڈ ود اینی وائلنس ویدر ان پاکستان، یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ دیکھیں ہم نے کسی اور کے لیے، نہ انڈیا کے لیے کرنا ہے، نہ امریکہ کے لیے کرنا ہے، نہ افغانستان کے لیے کرنا ہے، یہ ہم نے اپنی سالمیت کے لیے کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ، دوسری بات یہ کہ اس وقت دیکھیں انڈیا از ناٹ اے نارمل سیکولر ریزنیبل انڈیا، مودیز انڈیا از این ایکسٹریمسٹ ہندوتوا موب لنچنگ کاؤ سلاٹرز کے اوپر، جہاں پہ انسانوں کا قتل ہوا جاتا ہے، جہاں اس وقت وہ لوگ ہم سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ان کی اپنی حکومت کھڑی ہوئی ہے، بیکاز آج کشمیری بے شک وہ دلی میں ہے، بے شک وہ ممبئی میں ہو، اس کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے۔ ان کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے، اور میں اس کو بہت سراہتی ہوں، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ اس وقت ہماری سپریم کورٹ بھی صحیح اس پہ چلی ہوئی ہے، انڈر جسٹس کھوسا اینڈ ان کی سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ دیا ہے کہ جی آپ سویلینس کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ اسٹیٹ از انیبل، بلکہ ناٹ اونلی انیبل ٹو پروٹیکٹ، اسٹیٹ از ٹرائنگ ٹو not give them protection, is encouraging this type of behavior. ٹھیک تو یہ ایک انڈیا کا جو تاثر ہے، اس کو آپ میں ذرا آپ تھوڑا سا میں بیچ میں آپ سے ایک اور بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے یہ نوجوان علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوستان ایک بہت بڑی پاور ہے، کس حد تک کشمیری جو ہیں وہ قربانیاں دیں گے؟ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر فوری طور پر میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور اس طرح جو زخم بہتا رہے گا، تو آنے والے دنوں میں خطے کے لیے، ہندوستان کے لیے، اس میں اگر وہ کشمیر کے مسئلے کو کسی سمجھ لیں مورلی حل نہیں کرتے، تو اس مسئلے کی وجہ سے ان کے لیے اور خطے میں کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں خطے میں تو اس مسئلے کی وجہ سے جو خطرات ہیں وہ ہم نے 70 سال آلریڈی ہم اس کو بھگت سکے ہیں، بیکاز یہ خطہ اگر آگے نہیں چلا، اگر اس خطے میں پاورٹی سب سے زیادہ ہے، اگر اس خطے میں جنگی جنون سب سے زیادہ ہے، اس کو کون سا لبرل، کون سا آپ کو نارمل
انڈین وائس مل رہی ہے؟ کون سی آپ کو انٹلیکچولی ساؤنڈ انڈین وائس مل رہی ہے؟ درست. سارے ایک ایکسٹریمسٹ وار مانگرنگ بکرنگ موڈ میں ہیں. تو وہ ریزن جب ختم ہو جاتا ہے، یہ تو کشمیر کا مسئلہ از دا ایلیفنٹ ان دا روم، جس نے ساکھ کو نہیں ہونے دیا، جس نے کامن ٹریڈ کو نہیں ہونے دیا. تو یہ مسئلہ، لیکن ہمیں اگر ہسٹری نے ایک لیسن دیا ہے وہ یہ بھی دیا ہے کہ 70 سالوں میں یہ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اس میں نارملائزیشن آف ریلیشنز از ہماری عین ضرورت ہے. اور نارملائزیشن، اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں انڈیا بھلے جو مرضی کرے، پاکستان شوڈ ناٹ بی ری ایکٹیو، پاکستان شوڈ ناٹ لیو ریزن. اینڈ پاکستان کو پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ وہ ہم پہ جو الزامات لگاتے ہیں ہم اس سے کہیں دور، ہم خطے میں امن کے استحکام کے لیے اس کے پلرز بننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آئی واچ یور انٹرویوز آن CNN and BBC and you do a great job. تھینک یو. آپ سے میں کرام صاحب پوچھتا ہوں، ہم دونوں ملکوں کے لوگوں کے رویوں کا موازنہ کرتے ہیں. ایک طرف جیسے میں نے کہا ان کے پلیئروں نے کھیلنا چھوڑ دیا، فلم والوں نے ہمارے ساتھ گانے بند کر دیے. پاکستان میں اس قسم کا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مشکل وقت آیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن عمومی طور پر یہاں پر یونیورسٹیوں میں کوئی جلوس نہیں نکل رہا ہے ہندوستان کی لڑائی کے لیے. سکھ پچھلے دنوں آئے ہیں، کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کے ملک میں غلطی کی ہے. یہ جو دونوں ملکوں کے رویوں کا فرق ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہم تھوڑا سا درمیانہ روی کی طرف چل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو ایک سین سوسائٹی ہونے کا تقاضا ہے، میرا خیال ہے کہ رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی جس طرح کا انڈیا ایک بہت ہی ان کے ہاں انسین سوچ ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں تو آپ خود جو ہیں وہ ایک غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں تاریخ کے، ایک ظالم کی حیثیت سے آپ کو دنیا جانتی ہے، اور دوسری طرف آپ اس طرح کا رد عمل شو کرتے ہیں. مگر اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ پہلے ہمارے ہاں مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک ڈیوائیڈڈ اپینین رہا، مگر اس دفعہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے پہلے یہ ہم نے اس کو جو ہمارے ملک کے اندر بہت بڑی دہشت گردی ہوئی اور جو آپ نے دیکھا یہ کیس بھی چلا، تو اس کو پلوان کو ہمیں اس کے ساتھ بھی ملا کر دیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم اس معاملے میں کوئی بہت ٹھوس چیز پیش نہیں کر سکیں گے، تو اس سے ذرا پہلے یہ ڈرامہ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ بھی آج DG/ISP نے اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا ہے، تو اس کو اس تناظر میں بھی آپ دیکھیے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اس وقت جو سوچ ہے وہ یہ بالکل مثبت ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اپنی آپ کی اگر ہم نے اپنے دفاع کرنا پڑا تو ہم ساری قوم ایک جگہ اکٹھے ہیں. صاحب ایک جو اس وقت کشمیری اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر نکل کر ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہے، اس کو اس تحریک کے نتیجے میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تاریخ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، تاریخ کا فیصلہ ریاستیں نہیں کرتی، تاریخ کا فیصلہ بڑی طاقتیں بھی نہیں کرتی. اگر ایسا ہی ہوتا تو آج تک جو ممالک آزاد ہوئے ہیں، جو قومیتیں قوم بنی ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، تو ایسا کبھی نہ ہو سکتا. درست. ایک تاریخ کا جبر ہے، اور وہ تاریخ کا جبر ہے جو وہ اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 70 سال ہو گئے ہیں، دیکھیں ایک ہی معاملہ چل رہا ہے. یہ اس بات کو جو کشمیر کے عوام ہے اس کے اوپر چھوڑنا چاہیے. درست. اگر آپ یا میں بھی بات کریں گے جی آپ دیکھیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک بڑی طاقت کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو مارے گا، کہتے ہیں ابھی بے شک مارے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ان کا فیصلہ ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. اور ہمیں ہندوستان کی حکومت سے بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. درست ہے. میں نے بریک کی طرف جانا ہے ناظرین، اور پروفیسر البخش صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ جو جموں اور کشمیر کے عوام ہیں، یوں لگتا ہے کہ بہت عرصے تک جبر سہنے کے بعد انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس خطے میں اپنا مستقبل کسی اور طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں. بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد کچھ بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی. ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کا رخ جو ہے کیا وہ بہتری کی طرف ہے.
علی صاحب سوچا یہی جا رہا تھا کہ سی پیک کے پروجیکٹس آئیں گے. پرنس محمد بن سلمان نے جس سرمایہ کاری کی بات کی وہ یقیناً ایک بڑی تاریخی اعلان تھا. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بڑا خطرہ ٹل گیا ہے. کل پرسوں میں گورنر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن میں آج ہی ڈان کی ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ جناب خسارہ بڑا ہے, جو آپ قرضے میں پیسہ دے رہے ہیں وہ بڑا ہے, دفاع پہ پیسہ بڑا ہے, ترقیاتی اخراجات وہ کم ہوئے ہیں. تو کیا ہم کہیں گے کہ بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ شاید آج یا کل اسٹاک ایکسچینج بھی 200-250 پوائنٹ نیچے گیا ہے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے سنبھل گئی ہے, آگے کی طرف ہے, یا ابھی تک ہم سے حالات کنٹرول میں نہیں ہیں؟ دیکھیں, معیشت کے بارے میں جب آپ نے سوچنا ہو نا تو اس کو کم از کم ہم 3 سطح پر ہمیں سوچنا چاہیے. پہلا یہ کہ ہمارا امیجیٹ فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے, زرعِ مبادلہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے, اپنے جو امیجیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. وہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ ٹل چکا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسٹرکچرلی ہماری فائنینشیل پوزیشن کہاں ہے. اس کے اندر ہماری 2-3 بڑی پرابلمس جو ہیں اس کے اندر ایک یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس کم ہیں, امپورٹس زیادہ ہیں, اور یہ پچھلے کوئی 10 سال سے کم از کم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹ کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی فائنینشیل پوزیشن آتی ہیں. تیسری چیز ہے کہ آپ کی معیشت کیسے چل رہی ہے, جس کا تعلق ان چیزوں سے زیادہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ فنڈامنٹل جس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ نے اپنی کاسٹ آف الیکٹریسٹی جنریشن کیا رکھی ہوئی ہے, آپ کا ٹیکسیشن اسٹرکچر کیا ہے, آپ کی ایفیشنسی آف پبلک گڈ پروویژن کیا ہے, آپ کے پراپرٹی رائٹس وہ کیا ہیں, آپ کے کانٹریکٹس کیا ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ایز آف بزنس کیا ہے آپ کا, ایز آف بزنس اس کے اندر آتا ہے. ان چیزوں کے اندر گورنمنٹ کلیم تو کر رہی ہے کہ امپرومنٹ آ رہی ہے, لیکن ابھی تک اس لیول کی اسٹرائکنگ ریفارم نہیں دیکھی جس طرح کی ہمیں ضرورت ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ پچھلے 30 یا 40 سال سے ہماری اکانومی ایک سمت میں چل رہی ہے. اگر آپ انڈیکیٹرز دیکھیں سارے کے سارے, بلکہ میں آپ کو گرافس دکھا سکتا ہوں, بہت اسٹیڈی اسٹیٹ میں ہم چل رہے ہیں, جس طرح تھے اسی طرح چل رہے ہیں. ہمیں سرٹن ڈراسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے. یہ بتائیے, یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ معاشرے میں جب تک ریفارم نہ ہو معاشرہ آگے نہیں چل سکتا. پاکستان میں آپ جیسے میں نے کہا کسی انڈسٹری کا ریفنڈ روکیں, لوگوں کو کہیں جناب یہ قیمت ہے, اس کے اوپر آپ کو لاگت ہوگی, آپ کو کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہوگی, شور مچ جاتا ہے. پچھلے دنوں آلو نہیں بکے, لوگوں نے شور مچا دیا. تو کیا ہماری سوسائٹی میں اتنی صلاحیت ہے کہ جو ریفارم کی وجہ سے سختی آئے گی, مجھے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا, ٹیکس دینا پڑے گا, بجلی کا ریٹ زیادہ ہوگا, ایز اے سوسائٹی ہم ریفارم کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی اس کے اندر چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ریفارم کیا ضروری ہیں کہ نہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر 100 کمپیٹنٹ اکانومسٹ نہیں ہیں. اس سے اکانومسٹ اختلاف کریں گے لیکن میرے نزدیک نہیں, میری کتاب میں نہیں. جب تک آپ کے پاس پالیسی میکرز ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. پہلی چیز, اس کے اندر کئی ایسے لوگ انوالوڈ ہیں کہ یا اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے یا اپنی انکمپیٹنس فرینکلی کی وجہ سے جنہوں نے پالیسیز کے اندر غلط اقدامات سجیسٹ کیے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ کی ایک سوچ کلیئر نہیں ہوگی کہ کس طرح آگے چلنا ہے تب تک آگے جا نہیں سکتے. سیکنڈ چیز یہ, جب آپ کے پاس ایک براڈ بیس آ جائے گا جو کہ ایک کنسنسس اوپینین قائم کرے گا کہ ہمارے ریفارمز کس طرح کے چاہیے, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رول ہے کہ وہ جا کے اپنے پبلک کو یہ آگاہی دیں, یا پرائم منسٹر کا یہ کام ہے بالکل کہ وہ بار بار ٹی وی پر آ کے یہ ایگزیکٹلی بتائیں کہ جو پین لے رہے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں, اس کو یہ آگے ہمیں فائدہ کیا پہنچائے گا. جب وہ کریں گے تو, اور اگر آپ گریجول ریفارم کریں تو ایک وقت پہ ہر کسی کو لاس نہ کریٹ کریں, چھوٹے چھوٹے طبقوں کو کر کے چلیں, تو ہم بہتری کی طرف آتے ہیں. اکرام صاحب, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو انعامات دیے کہ آپ سب سے بڑے ٹیکس دہندہ ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ ہمارا ٹیکسیشن بیس بڑا کمزور ہے. وہ ایف بی آر سے تھوڑا بہت ناراض بھی ہوئے. اب تو کوئی ایسا سمجھ لیں حکومت جو ہے وہ کسی کو بچا نہیں رہی, ایف بی آر کو بڑی کھلی چھٹی ہے, ورلڈ بینک بھی ان کی مدد کر رہا ہے. تو میں خود, مجھے یاد ہے میں لاہور میں کور کمانڈر تھا تو ہم نے ٹیکسیشن ڈرائیو کی, بڑا مشکل تھا, شالمی والے ہمارے خلاف ہو گئے. تو
پرائم منسٹر کہتے ہیں 8 ٹریلین کا ہم ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں، FBR کہتا ہے کہ تو 4.3 بھی اس سال بڑا مشکل ہوگا۔ جی ٹیکس ہمارا ایک بہت ہی میں کہتا ہوں پاکستان کی دکھتی ہوئی رگ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت سفر بھی کیا ہے۔ دراصل ہم عوام کو اس بات پہ تیار نہیں کر سکے ہیں کہ ریاست کے اندر ان کو کیوں ٹیکس دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی تقریر میں وزیر اعظم محترم نے فرمایا کہ ہم نے چیریٹی اکٹھا کرنے میں، اور انہوں نے اپنی مثال دی کہ آج بھی شوکت خانم کی 60% اس سے چل رہا ہے۔ گو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ، اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ریاست کے اندر لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کا پیسہ تو ان کے مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا، گو کہ انہوں نے بیماری کا اظہار بھی اور سمٹم کو خود بھی صحیح طریقے سے انالائز کیا۔ اب آگے مسئلہ ہے کہ ہاؤ ٹو کریکٹ دی تھنگس۔ دیکھیں وہ تو ہم سب جان گئے، اب اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ٹیکس مشینری کے ساتھ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ انکوریجیبل ہے۔ سمپلی جتنا آپ پیسہ اس میں ضائع کریں گے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے پاکستان کو ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو۔ پاکستانی ہوں گے نا، نہیں دیکھیں اس کا فائدہ یہ جو FBR ہے ابھی مجھے بتایا گیا کہ ان کی تنخواہیں بہتر ہو گئی ہیں، جی اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتے۔ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ ایک نئی فورس بھرتی کرتے ہیں ٹرین کر کے، اس کے لیے آپ کو ان سے کام لینا آسان ہوتا ہے۔ جیسے آپ موٹر وے پولیس کو عام پولیس سے جب مقابلہ کرتے ہیں، ان کا پاس پرانا بیگیج نہیں تھا، آپ نے دیکھا انہوں نے ڈیلیور کیا۔ اب یہ ڈیلیوری سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اور ٹیکسوں کو ہم نیچے لے جا کر اور اس کو براڈ بیس نہیں کریں گے اور پھر لوگوں پہ خرچ کرنے کا عملی مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ اسی صورتحال میں ہم پھنسے رہیں گے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4.3 ٹریلین جو ہے یہ اوپر جا سکتا ہے؟ جی یہ واقعی میں کہتا ہوں 8 جو وہ ٹریلین کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، ہمارا اتنا پوٹینشیل گیون سٹرکچر میں ہے، مگر جتنا ہمارا ٹیکس گیپ ہے۔ ایک دفعہ میں نے FBR میں جا کر کسی سے سوال پوچھا تھا، جی وہ تو یہی کہتے ہیں یہ کہاں سے آپ نمبر لے آئے 8 ٹریلین کا، یہ ہوائی نمبر ہے، اس کا کوئی وہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم ان کو بتا دیں کہ یہ کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا سیاست کی چلتے ہیں، کیونکہ سیاست کے بغیر تو دنیا میں کوئی چیز رسوب صاحب نہیں ہوتی۔ امریکہ میں بھی ہر چیز سیاست کے ارد گرد ہے۔ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے آپ نے بات کی ٹیررزم کی لڑائی ہم نے جیتی، دنیا ادھر آ رہی ہے، لیکن آپ ٹیلی ویژن اسکرین کھولیں، آج نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو، سندھ اسمبلی کا سیشن ہو، حکومت اور حزب اختلاف ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے نظر آتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہمارا جو سیاسی ماحول ہے وہ بڑا گرم ہے۔ گو کہ سڑک پر کوئی گرمائش نہیں ہے، محلوں گلی سڑکوں میں کوئی احتجاج کی کیفیت نہیں ہے، لیکن یہ جو سیاسی ماحول ایک پرتامن نہیں ہے، اور اس میں ایک مخالفت کی ایک اس میں عنصر ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پالیسیاں آگے نہیں بن سکیں گی، علی صاحب جو کہتے ہیں ریفارم نہیں ہو سکے گی۔ یہ کیا ہم جمہوریت پہ پورا نہیں اتر رہے، یا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں تبھی حکومت چلے گی جب اس کے پاس اکثریت ہو اور تھن میجورٹی نہ ہو؟ میرا خیال ہے مقصد وہ معاملہ وہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ سیاست کن لوگوں کے پاس ہے اور ادارے کن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اگر ان کا جواب آپ کے پاس موجود، سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پیسہ بنایا گیا ہے، سیاسی خاندان سیاست کر رہے ہیں ایک بزنس کے طور پہ، اور انہوں نے ایسے مضبوط نیٹ ورک بنا دیے ہیں کہ جن کے تانے بانے صحافت سے، میڈیا سے، بزنس سے، ہر جگہ کے اوپر ان کے ملتے ہیں۔ اب ایک نئی سیاسی جماعت، ایک نیا سیاسی لیڈر، وہ ایک نئے عزم کے ساتھ کہ ہم نے کرپشن کا حساب لینا ہے۔ اگر آپ یہ بیانیہ رکھتے ہیں اور اس بیانیے کے اوپر آپ آتے ہیں اور ان کو آپ نے جس انداز سے عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ آپ کے گلے میں ہار تو نہیں ڈالنے والے، وہ وہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا بالکل رہے گا۔ PTI کی لیڈرشپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تصادم رہے گا، لیکن چیلنج یہ ہے کہ تصادم کے باوجود اگر وہ ریفارم کرتے ہیں اور عوام کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ ماضی کے یہ جو لوگ ہیں یہ ماضی میں رہ جائیں گے اور آگے مستقبل میں ان کے چہرے آپ نہیں دیکھیں۔ اس ریاست کو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہوئے اس کو قانون کو نفاذ کرنا چاہیے، بھلے اس میں حزب اختلاف یا ان کے اپنے لوگ بھی ان کے خلاف ہوں۔ اسی رسم سے میرے خیال میں پاکستان آگے بڑھے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔